الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل، پوچھو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تسألو سے کیا ہو جاتا ہے؟ سل، جیسے امر ہم نے بنانا سیکھا ہے نا، علامت مضارع کو گرا دو اور آخر کو ساکن کر دو۔ تسألو تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں قانون لگنے کی وجہ سے تا تو گر گیا، آگے پھر سل ہو گیا، حمزہ بھی گرا دیا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے قانون کے حمزہ کیسے گرا۔ تو سل ہو گیا، بنی پوچھئے، بنی اسرائیل، بنین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، یعنی اولاد یعقوب سے پوچھئے، کم کتنے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کم، کئیتا زیتا، کم کتنے ہیں، کل بھی پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ کسائی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کتنے کا ہے، کم کتنے کا ہے یہ گوشت، کم کتنے آتینا ہوں۔ کم کی دو قسمیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ، یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ ایک تو ہوتا ہے کتنے پوچھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کتنے بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، خبر دینے کے لیے۔ کم جیسے کل ہم نے پڑھا، وہ پوچھتا ہے دکاندار، کسائی سے پوچھتا ہے لڑکا جا کے کہ یہ گوشت کتنے کا ہے، ٹھیک ہے نا، سوالیہ۔ اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ، کتنے، یعنی بہت سارے ہم نے ہلاک کر دی، کتنے ہی ہلاک کر دی۔ اللہ یہاں فرماتا ہے ان سے پوچھے کتنے آتیناہم، ہم نے دیا انہیں، من آیت، نشانیاں، بینۃ، واضح نشانیاں، کتنی ان کو نشانیاں دی، ٹھیک ہے نا۔ ومن، جو یبدل، تبدیل کرے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ما جاءت ہو، کہ اس کے پاس آئی، فإن اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ فا، پس، تفسیریہ، فا کی آگے کس میں پڑھیں گے، فا کس معنی میں آتا ہے؟ ان، بے شک اللہ، اس میں جلالت اس کا فاعل، شدید و مضاف، العقاب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ ان کی، ان اپنے اسم خبر سے مل گیا، تو حروف مشبہ بفعل اپنے اسم اور خبر سے ملے گا، تو یہ پورا جملہ ہو جائے گا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زینہ، مزین کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، کیا؟ کفروا، جو کافر ہیں، للذین، الذین اس میں موصول ہے، کفروا اس کا صلہ ہے، کافروں کے لیے کیا مزین ہوا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور یسخرون، وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین، وہ لوگ، ان لوگوں کا، نتقوا فوقہم، وہ لوگ جو ڈرے پرہیزگار بنے ان کافروں سے اوپر ہوں گے، فوقہم، یوم القیامت، قیامت کے دن، مفعول فی ہو جائے گا یہ، کہ جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، یہ اس دن یعنی قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، ان کے درجے بڑے ہوں گے، ان کی شانیں ہوں گے۔ واللہ، اللہ، یرزق، رزق عطا فرماتے، من، جسے یشاء، چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو یہاں کچھ پیسے ملے ہیں تو یہ اطرار ہیں، اللہ جسے چاہے پھر بغیر حساب کے دے گا، انہیں جنت میں بہت سارے نعمتوں سے نوازے گا۔ کان الناس، تھے لوگ، امتاً واحدتاً، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا نا افعال ناقصہ، کل ہی آپ نے پڑھے افعال ناقصہ، ان میں سے پہلا تھا کان۔ کان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کان فعل ناقص، الناس اس کا اسم، امتاً واحدتاً، امتاً موصوف، واحدتاً صفت، موصوف صفت، یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ لوگ ایک امت تھے، لوگ ایک امت تھے، تو کف آگے لکھا ہوا ہے، کف کی یعنی یہاں ٹھہر جاؤ، یقفو، تقف ہوتا، یہ امر بن گیا، تا علامت مضارع گرا دی تو آخر کو ساکن کر دیا، تو تاکیف سے کیا ہو گیا؟ کف، ٹھہر جاؤ، یہ جملہ مکمل ہوا ہے تو اب تم نے ٹھہر جانا ہے۔ تو لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک ہی قوم تھے، فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجا، پس بعثا، بعثا، بعثو، بعثا، بعثا، بعثو، اس کی گردان آپ کرتے جائیں، بھیجا اللہ، اللہ نے، النبیین، نبیوں کو، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا اللہ نے، نازل ہوتا ہے اتارنا، انزل یہ آگے اس نے نازل کی، یہ آگے ثلاثی مزید فی میں، انزل، اس نے نازل کی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو،
بالحق کے حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس میں جو اختلاف وہ اختلاف انہوں نے کیا، فی اس میں انہوں نے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، نہیں اختلاف کیا فی اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو دی گئی کتاب، من بعد اس کے کہ ما جو جاءتہم، اب ادھر بھی ما آیا یہاں بھی ما آیا، یہ ما قبل و ما بعد سے معنی معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ما نافیہ ہے اور یہاں ما جو ہے، جو جاءتہم آیا ان کے پاس، البینات نشانیاں، روشن نشانیاں، باغیم بینہم سرکشی کی وجہ سے، یعنی پیچھے کیا ہے کہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، ان کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا اللہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا، باغیم بینہم باہمی حسد، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، اللہ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان والے ہیں، لیما اس بات کی جو اختلافو فی انہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں من الحق حق سے، بِإِذْنِهِ اپنی اجازت سے، فاللہ اللہ یہدی ہدایت عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ کیا وہ اختلاف تھا؟ اس کی تفسیروں میں آپ پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلیلیں دے کے بھیجی تھی، تو وہ کتاب پڑھ کے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو وہی نبی جن کے بارے میں ہماری کتاب میں آتا ہے، تو پھر آپس میں وہ لڑ پڑتے تھے، نہیں یہ لوگوں کو مت بتاؤ کہ یہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جیسے ان کو پتہ چلے گا تو یہ ہمارے دین سے نکل جائیں گے، تو جس کو اللہ ہدایت دیتا وہ پھر آ جاتا۔ ام حاسبتم، ام کیا، حاسبتم حاسبو، کل آپ نے اس کی گردان کرنی ہے ماضی میں، حاسبو، ٹھیک ہے، حاسب معلوم، حسیب مجہول، تو حاسب کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ٹھیک ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ایسے جنت میں چلاؤ گے، ولما اور لما ابھی تک، یاتکم لما نہیں ابھی تک نہیں، لما جیسے لم آتا لما ابھی نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، مثل حالت اللہ ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یعنی سختیاں آئی تھی، ابھی تم پر وہ سختیاں آئی نہیں، تم کہتے ہو کہ بغیر سختیوں کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ کلمہ جو پڑھا ہے اس کا مفہوم ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر کاربند رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اس کا شعر ہے علامہ کہ مسجدیں تو پل بھر میں بنا لی، لیکن یہ جو من ہے پاپی سالوں سے یہ نمازی نہیں ہو سکا۔ اس طرح کلمے کے بارے میں ان کا شعر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تمہیں آزمانا ہے، تو اللہ آزماتا ہے پھر مومنوں کو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، تو یہ اللہ آزماتا ہے۔ بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے کاروبار، لیکن کہیں بیچ میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے یہی تو ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جنہوں نے مشکلات میں وقت گزارا، پریشانی میں وقت گزارا، ان کو جو اجر دیا جائے گا، جنہیں اتنی پریشانیاں نہیں ملی تھیں تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، ہم اس پر صبر کرتے، ہمیں یہ انعام ملتا۔ تو مانگنا نہیں چاہیے دکھ تکلیف، لیکن آئے تو صبر کرے۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور سکھاتے تھے کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہماری بخشش فرما، ہمیں اللہم ارحمنی وعافنی ورزقنی، یہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت عطا فرما کہ ہمیں ناگہانی آفات اور بلیا سے بچا۔ لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ آزمائے تو پھر صبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابھی تک وہ وقت آئے نہیں،
مست ہم الباساؤ، مسا چھو لیا ان کو، مست ہم ان کو، الباساؤ سختی نے، ودراؤ شدت نے. جو پہلے زمانے میں لوگ آئے تھے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں آرے سے کاٹا جاتا تھا، دو دھڑے ہو جاتے تھے، تو ان کو سختی نے، شدت نے ان کو چھو لیا. وہ زلزلو، اور انہیں زور سے ہلا دیا گیا. حتیٰ یہاں تک یقول الرسول، کہنے لگا رسول، والذین وہ لوگ، آمنوا اور ایمان والے، معه جو اس نبی کے ساتھ تھے، کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا ہمیں آزمایا گیا ہے، مطلب اب یا اللہ مدد ہی دے دے. اب متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا سن لو، ان بے شک نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ قل فرما دیجیے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، بھلائی سے، فللوالدین، سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو، والاقربین، پھر رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے بھلائی سے، فإن اللہ، بے شک اللہ، بھی اس کام کو، علیم، جاننے والا ہے. یعنی جب تمہارے پاس پیسہ آئے، بچوں کو تم نے دے دیا، گھر والوں کو ضرورت پوری کر لی، تو والدین کا خیال کرو، پھر یتیموں کا، رشتہ داروں کا خیال کرو. کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، لڑنا، واہ اور ہوا وہ، حالانکہ وہ حالیہ اس کو بولتے ہیں، حالانکہ وہ کرہن لکم، وہ ناگوار ہے تمہیں. وعسا، قریب ہے، عسا آج پڑھیں گے نا، عسا افعال مقاربہ، عسا کا قرب اوشک، اور قریب ہے، ان تکرہو، یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن، ایسی چیز کو، کسی چیز کو تم کیا کرو، ناپسند کرو. قریب ہے کہ وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہو. کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وہ کیا قریب ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا، اور قریب ہے، ان تحبوا، یہ کہ تمہیں کوئی پسند آئے، شیئن، کوئی چیز، اور حالانکہ شر لکم، وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، بری ہو. اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تو اللہ سے بھلائی مانگو، اس لیے دعائے استخارہ ہے، نماز استخارہ پڑھنی ہوتی ہے، تاکہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو پھر اللہ سے مدد چاہیے کہ اللہ آسانی فرما، ہدایت فرما، رہنمائی فرما. اس میں استخارہ خیر طلب کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں جو خیر وہ عطا فرما.